بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی المی۔ السلام علیکم۔ آج غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان علیہ رحمہ کی 22ویں برسی ہے، اور ہم پوری قوم کشمیری مہاجرین آباد ہمارے صوبے کے مختلف حصوں میں اور پوری پاکستانی قوم اور کشمیر کے لوگ غازی ملت کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب اس ہندوستان سے انگریز کے جانے کا فیصلہ ہوا اور یہ طے پایا کہ بر صغیر دو ملکوں کی صورت میں تقسیم ہوگا، ایک ملک کا نام پاکستان ہوگا اور ایک ملک کا نام ہندوستان ہوگا، اور اس وقت تقریباً 584 کے قریب ریاستیں تھیں جو اس بر صغیر کے اندر موجود تھی، اور ان میں سے جو پرنسلی ریاستیں تھیں کشمیر ان میں سر فہرست ایک انتہائی عام ریاست تھی، اور یہ تھا کہ ان ریاستوں کو یہ موقع دیا جائے گا، یہ حق دیا جائے گا کہ وہ چاہے تو پاکستان کا حصہ بنے یا چاہے تو وہ ہندوستان کے ساتھ شامل ہو سکتی ہے۔ کشمیر کے لوگ 19 جولائی 1947 یعنی پاکستان بننے سے کم و بیش 3 ہفتے قبل غازی ملت علیہ رحمہ کا جو گھر سری نگر میں تھا وہاں پہ جمع ہوئے، اور وہاں پہ ایک قرارداد منظور کی کہ کشمیر جو ہے یہ پاکستان کا حصہ بنے گا، اور کشمیری یہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کا حصہ بنے۔ چونکہ اس سے پہلے یہ جو آزاد کشمیر پر مشتمل علاقے ہیں یہاں پہ جنگ آزادی شروع ہو چکی تھی، جہاد آزادی جاری تھا، اور جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ جب ہمارا ملک بنا تو آزاد کشمیر پر مشتمل علاقہ بہت بڑا علاقہ جو تھا یہ مجاہدین جو سرفروش تھے، اور پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ قبائلی بھائیوں نے ساتھ دیا، کچھ علاقوں میں ہماری مسلح افواج بھی پہنچنے میں کامیاب ہو گئی، اور یہ علاقہ آزاد کرانے میں ہم کامیاب ہو گئے۔ غازی ملت علیہ رحمہ اس آزاد کشمیر کی جو اس وقت اکائی ہے، جو ہمارے ملک کی ریاست ہے، ہمارے ملک کا عام حصہ ہے، ہمارے ملک کی جغرافیائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی ناقابل تسخیر لائن ہے، اس علاقے کی جو پہلی حکومت بنی غازی ملت اس کے بانی صدر بنے۔ آزاد کشمیر کا جو نظام، جو بیس کیمپ کا نظام آپ انتظامی صورت میں اس وقت دیکھتے ہیں، سیاسی طور پہ آپ اس وقت جس طرح دیکھتے ہیں، جمہوری انداز میں جس طرح دیکھتے ہیں، اس میں غازی ملت کا انتہائی عام رول ہے۔ اس وقت بھی غازی ملت بابا قوم علیہ رحمہ کو جا کے کراچی میں ملے، اور ان کی ہدایات پہ خان عبدالقیوم خان کو کے پی میں ملے۔ جو جہادی عسکری جدوجہد ہو سکتی تھی، اور اس کے بعد جو سیاسی جدوجہد ہو سکتی تھی، جو جمہوری جدوجہد ہو سکتی تھی، غازی ملت نے اس میں عام رول ادا کیا۔ ہم انہیں محسن کشمیر سمجھتے ہیں، وہ کشمیریوں کے وہ اس ایل او سی کے اس طرف رہنے والے ہوں، ایل او سی کے اس طرف ہوں، مہاجرین آباد ہوں، وہ کسی جگہ پہ بھی لوگ رہتے ہوں تو وہ ان کے محسن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ جو ان کے اعمال تھے، جو ان کا کردار تھا، جو ان کی جدوجہد تھی، اس کو یاد رکھیں اور اسی نقش قدم کے اوپر چلنے کی کوشش کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔